الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في موضع آخر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیات آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. اللہ نے پیغمبر سے کہا نماز کی پابندی کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت کی قرآن کی تلاوت بھی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت میں قرآن کو پڑھنا اس وقت میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. فجر کے وقت میں قرآن کی تلاوت کرنے سے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں تہجد میں بھی قرآن پڑھیے، اور یہ تہجد کی نماز آپ کے لیے نفل ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، رب العالمین کی ذات سے یقین ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر سرفراز فرمائے گا، یعنی شفاعت کا درجہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. حاضرین گرامی، ان دو آیتوں میں دو قسم کی عبادتوں کا ذکر ہے، فرض عبادتوں کا بھی اور نفل عبادتوں کا بھی. فرائض اور نوافل کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. مفسرین اکرام لکھتے ہیں پہلی آیت میں 5 وقتہ فرض نمازوں کی تعلیم دی گئی ہے. دلوک الشمس یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر، زوال سے لے کر، اس میں ظہر اور عصر کی نماز آ گئی. الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، اس میں مغرب اور عشاء کی نماز کی طرف اشارہ ہے. وہ قرآن الفجر کہہ کے فجر کی نماز کی طرف اشارہ کیا.
تو پہلی آیت میں 5 وقتہ نماز فرائض کی طرف اشارہ ہے، فرض عبادت کی طرف، اور دوسری آیت میں نفل عبادتوں کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنے میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ فجر کے وقت فرشتوں کی ایک جماعت حاضر ہوتی ہے جو عصر تک رہتی ہے، اور عصر کے وقت فرشتوں کی ایک جماعت حاضر ہوتی ہے، فجر تک رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ معلوم ہے، اللہ کو سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی اللہ کے پوچھنے کا ایک انداز دیکھیے، بندوں کو معلوم کرانے کا ایک انداز۔ پوچھتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں تم چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے، اے اللہ، جب گئے تھے ہم انسانوں کے پاس اس وقت بھی وہ نماز کی حالت میں تھے، جب آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، عصر کے وقت آتے ہیں تو فجر تک رہتے ہیں۔ دوسری آیت میں نفل عبادات کی طرف، سنت و نفل کی طرف اشارہ کیا گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اے پیغمبر، رات کے وقت تہجد میں بھی آپ قرآن پڑھیے، یہ تہجد کی نماز آپ کے لیے نفل ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرنے والا ہے۔ مقام محمود، اسی کا دوسرا نام مقام شفاعت ہے۔ حاضرین گرامی، کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں 2 قسم کی عبادتوں کا حکم ہے، 2 قسم کی عبادتوں کی تعلیم دی گئی ہے، اور ان دونوں آیتوں میں دونوں قسم کی عبادتوں کا ذکر ہے۔ پہلی عبادت فرض عبادت، پہلا درجہ فرض عبادت کا، دوسرا درجہ نفل عبادت کا۔ فرض عبادت کو چھوڑنا، اس میں سستی کرنا، یہ موجب گرفت ہے، موجب عذاب ہو سکتا ہے۔ فرض چھوڑنے والے کو، فرض میں سستی کرنے والے کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈال کے جلا سکتا ہے۔ اور دوسرے درجے کی جو عبادت ہے نفل، نفل کے 2 حصے علماء نے کیے، ایک ہے سنت مؤکدہ اور دوسرا ہے سنت غیر مؤکدہ۔ تو نفل عبادت میں سستی کرنا، نفل عبادت کو چھوڑنا، یہ موجب عذاب تو نہیں لیکن موجب عتاب ہے۔ نفل عبادت چھوڑنے والے، نفل عبادت میں سستی کرنے والے کو ہم عذاب کا مستحق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسے آدمی کو ہم ضرور سرزنش کر سکتے ہیں، اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں، اس کو ملامت کر سکتے ہیں، اس کے اوپر سختی اور غصے کا اظہار کر سکتے ہیں جو نفل میں سستی کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، نفل عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرض کے ساتھ، ہر فرض عبادت کے ساتھ نفل کو جوڑ دیا ہے۔ کچھ نمازیں اگر فرض ہیں تو کچھ نمازیں نفل بھی ہیں، روزے اگر فرض ہیں تو نفل روزے بھی ہیں، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو نفل صدقات و خیرات بھی ہیں، حج اگر فرض ہے، ایک حج کے علاوہ جو بھی حج کرتے ہیں وہ نفل حج کہلاتا ہے۔ تو ہر فرض کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نفل کو جوڑ دیا ہے تاکہ فرائض میں جو کمزوری ہوتی ہے، جو کوتاہی ہوتی ہے، اس کی بھرپائی اللہ تعالیٰ اسی نفل عبادت کے ذریعے سے کرتا ہے۔ جو بندہ سنتوں کی پابندی کرتا ہے، نفل عبادت کی پابندی کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے مرنے کی بعد کی زندگی میں بڑے اعزازات ملنے والے ہیں۔ جو بندہ نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، نفل عبادتوں کی پابندی کرتا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرے گا،
اس کے گناہوں کو مٹائے گا، وہ اللہ کی محبت کا حقدار بنے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے بڑی خوشخبریاں سنائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے وہ بندہ جو نفل عبادت کا پابند ہوتا ہے، نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے نیک بندے کو ستائے گا۔ نیک بندے کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کو، مقرب بندوں کو ستائے گا، اللہ کہتا ہے وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے نیک بندوں کو ستائے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں اس سے لڑنے جھگڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، میرے بندے نے فرائض کی پابندی سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے سے مجھ سے تقرب حاصل نہیں کیا۔ یعنی فرائض کو ادا کر کے، فرض عبادتوں کو ادا کر کے بندہ اللہ سے جتنا قریب ہو جاتا ہے کسی عبادت سے اتنا قریب نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور بندہ نفل عبادت کے ذریعے سے برابر مجھ سے قریب ہوتا ہے، برابر مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ نفل عبادت کرنے والا، نفل نماز پڑھنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس بندے کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی یہ انسان کے جسم کے حصے اللہ کے پابند ہو جاتے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ یہ کان کبھی برائی نہیں سنتا، یہ آنکھ کبھی برائی نہیں دیکھتی، یہ ہاتھ کبھی برائی کو ٹچ نہیں کرتا، یہ پیر کبھی غلط راستوں کی طرف، غلط منزل کی طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ تو بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اب اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے کان کی حفاظت، اس کے آنکھ کی حفاظت، اس کے ہاتھ پیر کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے لگتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيتُهُ، اگر بندہ مجھ سے کچھ مانگے میں اس سے دے کر رہوں گا۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر بندہ مجھ سے پناہ طلب کرے میں اسے ضرور پناہ دوں گا، اس کی حفاظت کروں گا۔ تو نفل عبادت کرنے والا کے لیے یہ اعزازات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ نفل کی جو پابندی کرتا ہے، نفل نمازوں، نفل عبادتوں کا جو اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ پہلا انعام میں نے بتایا کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور دوسرا انعام، اور یہ بہت بڑا انعام، یہ ایسا انعام ہے ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے، کیا مرد کیا عورت، کیا بوڑھے کیا بچے، سب اس کی خواہش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کون سا انعام ہے؟ قیامت کے دن جنت الفردوس میں نبی کی رفاقت نصیب ہو جاتی ہے، جنت میں نبی کی معیت نصیب ہوتی ہے، جنت میں نبی کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو جنت میں جانا ایک انعام ہے، جنت میں نبی کے ساتھ رہنا، نبی کی معیت میں رہنے کی منزل، نبی کے ساتھ رہنے کی منزل، نبی کی رفاقت میں رہنے کی منزل کسے نصیب ہوتی ہے؟ جو نفل عبادت کی پابندی کرتا ہے، نفل نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ کیا دلیل؟ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غریب صحابی تھے، اصحاب صفہ میں سے ایک تھے،
اصحاب صفہ غریب صحابہ کو کہا جاتا ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے صحیح کھانا نہیں، پہننے کے لیے صحیح کپڑا نہیں. ایسے غریب صحابی تھے ربیعہ بن کعب الاسلمی. بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی خدمت یہ کیا کرتے تھے، رات میں وضو کا پانی کا اہتمام کرتے، طہارت کے پانی کا اہتمام کرتے، مسواک کا اہتمام کرتے، جو جو ضرورت ہوتا رات میں اللہ کے نبی کو وہ اس کا اہتمام کرتے تھے. ربیعہ، اللہ کے نبی ایک مرتبہ ان کی خدمت سے خوش ہو کر ان سے کہا، ربیعہ سل، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے تم کو مانگو. اللہ اکبر، کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کیا چاہیے بولو. گویا کہ ان کی خدمت کا صلہ، ان کی خدمت کا بدلہ دینا چاہتے ہیں اللہ کے نبی. تو کہا ربیعہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اب یہاں ربیعہ کے سامنے سارے آپشن کھلے ہوئے تھے، کچھ بھی مانگ سکتے تھے، وہ جو چاہے بڑی سے بڑی دولت مانگ سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ سے مانگ کر دینے والے ہیں. لیکن یہ غریب صحابی دنیا نہیں مانگے، غریب صحابی دولت نہیں مانگے. انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کتنا بڑا تحفہ انہوں نے مانگا، کتنا بڑا انعام انہوں نے مانگا. جنت میں تو جانا ہے ہی، لیکن جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی معیت میں رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی یہی میرا سب سے بڑی تمنا ہے. پیارے نبی نے فرمایا اوغیر ذالک، کچھ اور مانگو جی، دنیا کی کوئی اور چیز مانگو. انہوں نے کہا ہوا ذاک، نہیں اللہ کے نبی مجھے وہی چاہیے، وہی میرے لیے سب سے بڑا گفٹ ہے، سب سے بڑا انعام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیعہ تمہاری مدد ضرور میں کروں گا اس معاملے میں، لیکن تم بھی میری مدد کرنا. کیسے مدد کرنا؟ فَأَعِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، اللہ سے پوچھ کر میری معیت تم کو نصیب کروں گا، میرے ساتھ تم جنت پہ رہو گے. تو نبی کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے کیا نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا؟ کہا سجدے زیادہ کرو. سجدے زیادہ کب ہوں گے؟ جب نفل نمازیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ فرض نماز تو لمٹ ہے، زیادہ نہیں کر سکتے، کم نہیں کر سکتے. نفل نماز دو رکعت جتنی مرضی ہے، آپ جتنی طاقت رکھتے ہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں 2 ہی رکعت پڑھنا، 4 ہی رکعت پڑھنا، جتنے رکعت چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو پیارے نبی نے فرمایا فَأَعِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام کرو، نبی کی رفاقت جنت میں نصیب ہوگی. سبحان اللہ. نفل نمازوں کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، دیکھیے ہم اور آپ انسان ہیں، بشر ہیں، ہزار کوششوں کے باوجود بھی فرض عبادتوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے. بہت چاہ کر بھی فرض عبادتوں میں، فرض نمازوں میں کمزوری ہو جاتی ہے. کبھی شیطان کے وسوسے، کبھی ادھر ادھر کے خیالات، کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رحمت دیکھیے، یہاں اللہ کتنا مہربان ہے، ذرا غور کیجئے. فرض عبادتوں میں جو کمی ہو جاتی ہے اس کا تدارک اللہ نفل کے ذریعے سے کرتا ہے. حدیث میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اللہ بولے گا اس کی فرض نمازوں کا دفتر نکالو، فرض نمازوں کا نامہ اعمال کھولا جائے گا. اگر فرض عبادتوں میں کمی رہی، کوتاہی رہی، سستی رہی تو پھر عذاب کا موجب ہے، جہنم میں جانا پڑے گا فرض میں کمزوری کرنے سے. اللہ کتنا مہربان ہے، پوچھے گا اس کی نفل عبادتوں کا دفتر نکالو، نفل اعمال کا نامہ اعمال کھولو. اگر اس کی نفل نمازیں رہیں گی، اللہ کہے گا فرشتوں سے اے فرشتوں اس کے فرائض کی کمزوری اور کوتاہی کی بھرپائی نفل کے ذریعے سے کر دو.
اور اللہ بڑا مہربان ہے، کسی نہ کسی راستے سے بندے کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نفل نماز کی پابندی کا حکم اسی لیے دیا تاکہ قیامت کے دن فرائض میں جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کی بھرپائی نفل کے ذریعے سے کرے۔ رمضان کے روزے میں کمزوری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل روزے رکھا، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے 3 روزے، ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، اس کے علاوہ محرم کے روزے، ذی الحجہ کے روزے، بہت ساری نفل عبادتوں کو، اور داؤد علیہ السلام کا روزہ، صوم داؤدی جسے کہا جاتا ہے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا، پوری زندگی، یہ سب نفل روزے ہیں، کیونکہ رمضان کے فرض روزے میں جو کمزوری ہو جاتی ہے ان نفل روزے کے ذریعے سے اس کی بھرپائی اللہ کرے گا۔ زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، زکوٰۃ میں جو کمزوری ہو جاتی ہے، جو نفل صدقات خیرات ہم کرتے ہیں اس کی بھرپائی اللہ اس کے ذریعے سے کرے گا۔ تو بہرحال اللہ بڑا مہربان ہے، نفل عبادتوں کے ذریعے سے فرائض کی بھرپائی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا فرشتوں سے، جب فرائض میں کمزوری دیکھے گا، فرض نمازوں میں کمزوری ہے، اللہ پوچھے گا فرشتوں سے، انظروا هل لعبدی من تطوع، انظروا هل لعبدی من تطوع، میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل ہے کیا، میرے بندے کے رجسٹر میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے کیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اگر ہم نفل نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرات، فرائض کے آگے پیچھے کی جو سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، ہرگز سستی مت کیجیے، پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی زندگی میں، آپ کے شب و روز میں، آپ کے لیل و نہار میں کئی طرح کے نفل نمازیں ہم کو ملتے ہیں، سنت نمازیں ہم کو ملتی ہیں۔ تہجد کو تو چھوڑیے، وہ مستقل ایک اہم عبادت ہے، تہجد کی بڑی فضیلت ہے، تہجد کی بڑی اہمیت ہے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ سنت نمازوں میں، نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اہم نماز جس کا مجھے اور آپ کو پابندی کرنا ہے وہ ہے دن و رات کے 12 رکعت سنت نماز، سنت مؤکدہ۔ کون سے ہیں 12 رکعت؟ وہ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ مکمل 12 رکعت، ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی سنت ہے کہ اللہ کے نبی اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرتے تھے، قضا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی 12 رکعتا فی یوم و لیلۃ، جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ گھر بنانے کے لیے، ایک بلڈنگ بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، کتنا پسینہ ٹپکانا پڑتا ہے، کتنا پیسہ جمانا پڑتا ہے، پوری زندگی ختم کر دیں گے تو ایک بلڈنگ بنے گی۔ کتنا آسان نسخہ ہے، دن اور رات میں 12 رکعت جو بندہ ادا کرے گا، جنت الفردوس میں، جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار ہو رہا ہے۔ دنیا کے محل کے جیسا نہیں، مٹی کا کیچڑ سے بنایا ہوا محل، یہ جنت کا محل ہے، یہ خوبصورت اور قیمتی محل بنے گا آپ کے لیے۔ ہر دن 12 رکعت ادا کرو، ہر دن ایک محل بنا لو۔ یہ سب سے اہم ہے جس کی مجھے اور آپ کی پابندی کرنا ہے روزانہ۔ اس کے علاوہ کچھ اور سنتیں ہیں جس کو ہم سنت وطر کہتے ہیں۔ وطر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ وطر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوطر حق، وطر کی نماز یہ حق ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہے، یہ رات کی آخری نماز ہے، یہ دن ختم ہوتا ہے تو اسی نماز پہ ہماری نمازیں ختم ہوتی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا کہ جو وطر کی نماز ادا نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو وطر کی نماز ادا نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں تو چھوڑیے، سفر میں بھی اس نماز کی پابندی کرتے تھے۔
حالانکہ سفر میں اللہ تبارک و تعالی فرض نمازوں میں ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے، 4 والی کو 2 رکعت ادا کر لو، اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی، جرنی میں بھی وتر کی نماز اور فجر کی 2 رکعت سنت نماز کی پابندی کرتے تھے، کیونکہ فجر کی 2 رکعت سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت نماز جو ادا کرے گا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب خیرات کرنے سے جتنا ثواب ملے گا، اس سے بڑھ کر ثواب آپ کو اس وقت مل جاتا ہے جب فجر سے پہلے اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ تو فجر سے پہلے کی سنت اور وتر کی سنت، ان دونوں سنتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی بڑی پابندی اس کی کیا کرتے تھے۔ وتر کے علاوہ اب جو سنتیں ہیں ان کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ غیر مؤکدہ کون سے ہیں؟ وہ 3 نمازیں ہیں، عصر سے پہلے 4 رکعت، مغرب سے پہلے 2 رکعت، عشاء سے پہلے 2 رکعت۔ عصر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ادا کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا رحم اللہ عبدا صلی قبل العصر 4، رحم اللہ عبدا صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے۔ کون دے رہے ہیں دعا؟ جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرتا ہے وہ نبی کی دعا کا حقدار بن گیا، نبی اسے دعا دے رہے ہیں۔ نبی تو دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، لیکن آج بھی نبی کی دعا موجود ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی نبی کی دعا کا حقدار بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرے۔ نبی کیا دعا دے رہے ہیں آپ کے لیے؟ رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز، اس کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب سے پہلے 2 رکعت ادا کرو، مغرب سے پہلے 2 رکعت ادا کرو، 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ پیارے نبی نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہیں لوگ اس کو ضروری نہ سمجھ لے، فرمایا لمن شاء، جو چاہتا ہے وہ ادا کر لے۔ مطلب یہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، ادا کر لے تو آپ بہتر ہیں۔ جو سنت نمازیں ہیں یہ تو فرض کے درجے میں تو نہیں ہیں، ان کو چھوڑنے پر عذاب تو نہیں ہے، لیکن ان کو ادا کرنا بہتر ہے۔ اور عشاء سے پہلے بھی 2 رکعت سنت کا ذکر ملتا ہے، لہذا ان تینوں نمازوں کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معمولات میں جو نمازیں ہم کو ملتی ہیں وہ ہے اشراق کی نماز، اشراق کی نماز، اور ایک نماز ہے چاشت کی نماز جسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز یہ 2 نمازیں ایک ہی ہیں، ایک ہی نماز کے 2 الگ الگ نام ہیں، اشراق اور چاشت، یا 2 الگ الگ نمازیں ہیں۔ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، راجح قول یہی ہے کہ ایک نماز کے 2 الگ الگ نام ہیں، یہ اشراق اور چاشت۔ اشراق نماز اگر سورج کے نکلنے کے فوراً بعد ادا کر لیا جائے تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے، اگر سورج کی گرمی تیز ہونے کے بعد ادا کیا جائے اسے چاشت کی نماز ادا کہا جاتا ہے۔ دونوں نمازوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اشراق کی نماز کی اہمیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کر کے اسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہے یا دعا کرتا رہے یا درود پڑھتا رہے یا قرآن پڑھتا رہے، پھر سورج نکلنے کے بعد ایک 10-15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، کتنی فضیلت! فرمایا کہ مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب مل گیا۔ حج عمرہ کرنے کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، فرمایا کہ فجر کی نماز ادا کر کے اسی جگہ میں بیٹھ کے کسی کے بات چیت کیے بغیر اللہ کا ذکر کرتا رہا، بھی سورج نکلنے کے فوری بعد 2 رکعت نماز ادا کیا، مکمل حج عمرے کا اسے ثواب مل گیا۔
اور چاشت کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ چاشت کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، پیارے نبی نے فرمایا اوابین کی نماز کا وقت اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے کے پیر جلنے لگے۔ سورج کی گرمی جب تیز ہوتی ہے اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگتے تھے، جس کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ اوابین کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، ہمیشہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والا۔ کتنا اچھا نام ہے، اور یہ نام یہ صفت کسے ملے گی؟ جو چاشت کی نماز ادا کرتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس۔ ہر انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر جوڑ نہ ہوتی تو میری انگلیاں فولڈ نہیں ہوتی، میری کوہنی فولڈ نہیں ہوتی، میرا ہاتھ فولڈ نہیں ہوتا، میرا پیر چلنے کے قابل نہیں رہتا، پورا جسم لوہے کی طرح سیدھا بلے کی طرح ہو جاتا، فولڈ نہیں ہوتا۔ ہم جھکتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، ہاتھ کو فولڈ کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی۔ تو پیارے نبی نے فرمایا انسان کے بدن میں 360 جوائنٹ ہیں، جوڑ ہیں، اور ہر دن ہر انسان کے اوپر ان 360 جوڑوں کے 360 صدقے واجب ہوتے ہیں، واجب۔ ہر انسان کے بدن پر 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور ہر صبح ہر دن ہر انسان پر 360 جوڑ کے 360 صدقے واجب ہوتے ہیں۔ اور 360 صدقوں کو ادا کرنے کا آسان طریقہ پیارے نبی نے بتایا۔ چاشت کے وقت میں 2 رکعت نماز اگر آپ ادا کر لیں 360 صدقے ادا ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، مختصر وقت میں کتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ حاضرین گرامی، سنتوں کی تعلیم جو دی گئی ہے دن اور رات میں، ان میں سے ایک سنت نماز ہے، ایک نفل نماز ہے جس کو ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ جب بھی آپ وضو کرو 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ آپ آفس میں رہو، آپ دکان میں رہو، آپ مکان میں رہو، آپ مسجد میں رہو، جب بھی وضو ٹوٹ گیا وضو کر لو، اور وضو کرنے کے بعد وقت نکال کر جگہ نکال کے 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ آپ شاپ میں رہو، کہیں بھی رہو۔ فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، بلال حبشی سے فرمایا اے بلال، معراج کی رات میں نے جنت الفردوس میں جب میں جنت میں گیا تو جنت میں مجھ سے پہلے تم کو چلتے ہوئے دیکھا، جنت میں مجھ سے پہلے تمہارے قدموں کی آہٹ کو دیکھا۔ اے بلال، تمہاری وہ کون سی نیکی ہے بتاؤ جس سے تم اس فضیلت کے حقدار بن گئے؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی، شاید میری وہ نیکی ہے، میری نیکی یہ ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں۔ پیارے نبی نے اس بات کی تصدیق کی، فرمایا کہ ہاں یہی تمہاری نیکی ہے کہ جنت میں تم مجھ سے آگے آگے چل کے جا رہے ہو۔ تحیۃ الوضو۔ اور ایک اور نماز ہے دن و رات میں جو ادا کرنا ہے ہم کو، تحیۃ المسجد۔ جب بھی آپ مسجد کو آتے ہیں، یہ مسجد کا حق ہے، مسجد کے احترام کا تقاضا ہے، مسجد کے ادب، مسجد کی عزت کا تقاضا ہے۔ 2 رکعت ادا کرے بغیر مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ مسجد شعائر اللہ میں سے، اللہ کا گھر ہے یہ، اپنی منمانی نہیں چلا سکتے ہم مسجد میں۔ مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر کے بیٹھنا ہے مسجد میں۔ یہاں البتہ ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ مسجد میں وضو کیے ہیں، مسجد میں آ کر وضو کیے ہیں، تو تحیۃ الوضو الگ، تحیۃ المسجد الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ 2 نیت ایک ساتھ کر کے، ایک ساتھ 2 نیت کر کے 2 رکعت ادا کر لیے تو کافی ہے۔ آپ 2 رکعت ادا کریں گے مسجد میں آ کے، وہ تحیۃ الوضو بھی ہے اور تحیۃ المسجد بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یاد رکھیے کہ ایک آدمی نماز کے لیے مسجد کو آیا، نماز کا وقت میں، ایک ہوتا ہے نماز کا وقت، ایک ہوتا ہے نماز کا وقت نہیں، جیسے 11 بجے نماز کا وقت نہیں، 3 بجے نماز کا وقت نہیں۔ اگر نماز کے وقت آپ مسجد کو آئے، ظہر کے وقت آئے، عصر کے وقت آئے، سنت تو ہوتی ہے، الگ سے تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں۔
پہلے تحیت المسجد ادا کرو پھر سنت ادا کرو، غلط ہے۔ آپ مسجد کو نماز کے وقت میں آئے ہیں، جو سنت آپ ادا کریں گے وہ تحیت المسجد بھی ہے اور وہ سنت بھی ہے، سنت بھی ہے اور تحیت المسجد بھی ہے۔ الگ سے تحیت المسجد ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تحیت المسجد کب ادا کرنا ہے؟ نماز کا وقت نہیں، اس ٹائم مسجد کو اگر آپ آئے ہیں، 11 بجے آئے، 3 بجے آئے، نماز کا وقت نہیں ہے، آپ مسجد میں اس وقت اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تحیت المسجد 2 رکعت ادا کر کے ہی آپ مسجد میں بیٹھیں گے۔ سنت و نوافل کے حوالے سے ایک تعلیم یہ بھی یاد رکھے، جس طریقے سے فرض نماز چھوٹ جانے سے ہم قضا کرتے ہیں، فرض نماز چھوٹ جانے پر قضا ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح سنت نماز چھوٹ جانے پر قضا ادا کرنا بہتر ہے، واجب تو نہیں ہے۔ سنت نماز کی قضا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کئی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل، ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیے، پیارے نبی نے ان سے فرمایا کیا جی دوبارہ فجر نماز پڑھ رہے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی، فجر سے پہلے کی سنت چھوٹ گئی تھی، وہ فجر کے بعد ادا کر لیا، قضا کر لیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ نیند لگ گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیا تھا، سورج نکلنے کے بعد جاگے، اس وقت اس واقعے میں بھی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ پہلے سنت ادا کریں، سنت کی قضا کریں، بعد میں فرض ادا کیے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت ادا نہیں کیے، مہمان آ گئے تھے، بات کرتے بیٹھ گئے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت رہ گئی تھی، تو عصر کی نماز کے بعد ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت کے قضا کیے، تو ظہر کی سنت عصر کی نماز کے بعد قضا کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک بار رمضان کا اعتکاف اللہ کے نبی کا چھوٹ گیا ہے، رمضان میں اعتکاف نہیں کیا اللہ کے نبی کسی وجہ سے، تو رمضان کے اعتکاف کی قضا شوال میں اللہ کے نبی کی ہے۔ تو حضرات گرامی، اس لیے ہمیں بھی چاہیے، ہماری سنتیں اگر چھوٹ جاتی ہیں، سنتوں کی بھی قضا اللہ کے نبی کرتے تھے۔ جو سنتیں موقدہ ہے خاص کر، اس کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر چھوٹ جائے تو آپ اس کو قضا کر لیجئے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے سنتوں کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ سنت نمازیں آپ گھروں میں ادا کرنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اس میں گھروں میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی بازو ہی مسجد تھی، اس میں ایک نماز کا ثواب 1000 سے بڑھ کر ملتا ہے، باوجود اس کے اللہ کے نبی سنت نماز مسجد نبوی میں ادا نہیں کرتے تھے، اپنے گھر میں ادا کرتے تھے، کیونکہ وہ افضل مسجد میں نہیں گھر میں ہے۔ اس سے تربیتی نقطۂ نظر سے بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ نمازوں کو گھروں میں ادا کریں گے، بچوں کی بڑی تربیت ہوتی ہے، بچے سن کر جتنا سیکھتے ہیں اس سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں بچے ہمارے۔ اور آخری بات یہ ہے، جس طریقے سے عبادتوں میں نوافل کی ہم پابندی کرتے ہیں، اپنے معاملات میں بھی نفل کی پابندی کیجیے۔ آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، آپ کا ٹائم شام 6 بجے تک ہے، 7 بجے تک ہے، آپ 6 پاؤ تک نوکری کیجیے، 1 پاؤ گھنٹہ زیادہ دیجیے ٹائم، 7 بجے تک آپ کا ٹائم ہے، 7 پاؤ 7:30 تک آپ ٹائم دیجئے، آپ کا اونر بھی خوش ہوگا اور اللہ بھی خوش ہوگا، کیونکہ جیسے عبادتوں میں نفل کا حکم ہے، معاملات میں بھی نفل کی پابندی کیجئے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولیے، ذرا وقت نفل، کیونکہ فرض میں نوکری میں جو کمزوری ہو جاتی ہے، جو کوتاہی ہوتی ہے، نفل کے ذریعے سے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ اور کمپنیوں کے اونروں کو بھی چاہیے، کوئی آدمی زیادہ وقت دیتا ہے، ذرا سیلری بڑھا کر دینا چاہیے، وہ اس کی طرف سے وہ بھی احسان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو نفل نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفل عبادتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اندر سنتوں کی پابندی اور توحید کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو ایک ماننے اور نبی کی سنتوں پر
دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر اور برکت کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب الحلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم